السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر 2-4 باتیں آپ سے پوچھنی ہے. پاکستان چھوڑا آپ نے، آپ یہاں پہ آئے، اترتے ہی آپ کو کیسا لگا جرمنی؟ ہم نے پاکستان چھوڑا نہیں ہے. نہیں مطلب ہاں آئے ہیں، پاکستان چھوڑا نہیں ہے. آپ پاکستان آپ نے بھی نہیں چھوڑا. ابھی یہ ہمیں فخر ہے اس پہ، جتنے لوگ یہاں ہیں پاکستان سے، انہوں نے پاکستان نہیں چھوڑا. اسی لیے تو آپ ہم سے پیار کرتے ہیں. بڑی سی بات ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب آپ یہاں اترے تو اترنے کے بعد تو چاروں طرف یہاں پہ آپ کے پاکستانی تو نظر نہیں آپ کو آئے کہ کوئی آپ کو ریسیو کرنے بھی آئے ہوں گے لوگ، لیکن جب آپ نے اس ماحول کو دیکھا تو آپ کو کیسا لگا؟ پاکستان میں جب آپ لانچ میں جاتے ہیں یا یہاں پہ جب آپ لانچ میں آئے ہیں تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ الحمدللہ کوئی فرق ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں سب انسان ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الانسانیہ، جو بھی ہیں یا تمہارے دینی بھائی ہیں یا تم جیسے انسان ہیں. تو ان سے کوئی غربت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت عجیب لوگوں میں، اجنبیوں میں آپ پہنچ گئے ہیں. اور اس حدیث میں یہ جو 2 قسم کے انسان امیر المومنین نے بیان کیے ہیں، آپ کے حساب سے میں کن لوگوں میں تھا جب میں آیا اور کوئی پاکستانی نہیں تھے؟ یعنی آپ کو اپنائیت کا احساس ہوا؟ یعنی یہ جو پاکستانی تھے 2 قسم کے، یا تمہارا دینی بھائی ہے یا انسانیت میں تمہارا انسانی بھائی ہے. ٹھیک ہے، انسان میں تمہارا جیسا ہے. ٹھیک ہے، یا دینی بھائی ہے یا انسانی بھائی ہے. یہ جو یہاں تھے یہ میرے دینی بھائی تھے یا میرے انسانی بھائی تھے؟ انسانی بھائی تھے. انسانی بھائی تھے. اس کے ساتھ ساتھ دینی بھائی بھی ہیں. نہیں، آپ دینی بھائی ہیں اور باقی جو جرمنس تھے وہاں پہ وہ انسانی بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا، ان میں سے اکثر دینی بھائی تھے. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ ادیان پہ تھے. اخ لک فی الدین، نہ اخ لک فی الاسلام. ٹھیک ہے نا، یعنی امیر المومنین دیکھیں تمام دینداروں کو، جو بھی دین رکھتے ہیں اور جیسا بھی رکھتے ہیں، انہیں بھائی کہہ رہے ہیں. میں تو اپنے بھائیوں میں ہوتا تھا، مجھے کون سی اجنبیت؟ تو ان میں سے کوئی اجنبیت نہیں. اچھا، یہاں میں اترا، البتہ ناروے میں تھا، تو اس نے پاسپورٹ دیکھنے کے بعد کہتا ہے تو کبھی گھر بھی رہتا ہے؟ اس نے جو میرے ویزے اور ٹریولنگ دیکھی تو کہتا ہے تو کبھی گھر بھی رہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، ابھی میں مریض تھا تو 4 مہینے میں گھر رہا ہوں اس کے بعد آیا ہوں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمیں جو محبت ملتی ہے وہ ہم میں کوئی لیاقت نہیں ہے، محبت اہل بیت کی وجہ سے ہمیں محبت ملتی ہے. لیکن اس میں آپ کا انداز گفتگو بھی تو ہے نا سر؟ وہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے، وہ بھی انہی کا کرم ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. جو بھی ہمیں توجہ محبت ملتی ہے وہ بھی اہل بیت کا کرم ہے، انہی کی وجہ سے ملتی ہے. جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں لوگ اتنے لینے آ جاتے ہیں کہ مجھے ابھی جرمن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ہوا، کیونکہ میں اس طرح جرمن میں رہا ہی نہیں. اور آپ چاہتے تھے کہ اگر آپ اکیلے ہوتے تو شاید آپ کسی سے انگلش میں یا کسی اور لینگویج میں. نہیں، میں تھوڑی بہت جرمن سیکھ چکا ہوتا اگر آپ ہمیں ان کے درمیان چھوڑ دیتے. آج کل خیر وہ لینگویج بیریئر ختم ہو گیا ہے اور لائیو ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اور جرمن کو بھی آج کل تھوڑی بہت انگلش آ گئی ہے. بہت انگلش بولتے ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں لیکن دے نو آ گئی ہے. پہلے نہیں آیا کرتی تھی ایک زمانے میں. تو جس بھی جگہ جائیں آپ کو ان لوگوں میں اٹھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، رہنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، مختلف تہذیبوں سے سیکھنا چاہیے. سیکھنے میں کوئی لمٹس نہیں ہوتی کہ آپ نے ہمیشہ اپنوں کے ساتھ رہنا ہے. لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ یہاں آنے کے بعد بھی ہمیں کوئی جرمن نظر نہیں آتا ہے انلیس ہم آپ کو جرمن مان لیں جنہوں نے یہاں نیشنلٹی لی ہوئی ہے. اور آپ اگر جرمن ہیں تو ہم نے جرمن دیکھیں. نہیں، بات تو ویسے صحیح ہے کیونکہ ہم لوگ کافی عرصے سے یہاں مقیم ہیں. اور مجھے اپنی ذات میں تقریباً یہاں پہ 42 سال سے موجود ہوں. اور اب تو سوچ بھی ہماری جو ہے وہ کافی حد تک مثلا جرمن کلچر میں ڈھل چکی ہے، لیکن ہم مشرقی پاکستانی ہیں اندر سے. اور ہماری اولاد جو ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں اسکول میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں گئے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اپنے پیروں پہ سب کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اپنائیت پاکستان میں ہی زیادہ محسوس ہوتی ہے. ہمارا گھر ہے وہاں پہ، ہمارے آبا و اجداد وہاں پہ ہیں. یہ ہے جی. تو سر گفتگو کی طرف کے ساتھ
اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں. کچھ سوالات ہیں جس میں آپ کے جوابات بہت ضروری ہیں. ہماری اس نیشن کو، ہماری اس قوم کو، مسلم امہ کو آپ نے جو ایک بھائی چارہ اور ایک یکجہتی کا جو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اشد ضرورت تھی اور ہے اور رہے گی. اور اس میں آپ جیسی ہستیوں کا ہمارے اس بزم میں ہونا ہمارے لیے بہت قابل ستائش ہے اور بہت قابل فخر ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ذرا نوازی ہے آپ کی. یہ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ ہمارے لیے کہ آپ ہمارے ماشاء اللہ. سر کچھ سوالات ہیں، اجازت ہے؟ اچھا، ایک تو میں یہ بتاؤں، ہم نے جب سے پوڈ کاسٹ شروع کیا نا، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ناشتے پہ جائیں، لوگ سوالات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے. ابھی ہم سفر کر رہے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، تو وہ سوال کر رہے تھے، تو وہ ٹریفک کی وجہ سے 2 گھنٹے کی جگہ 4 گھنٹے ہو گئے. تو انہوں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ ہمارے سوال تو ابھی بھی رہ گئے. ایک جگہ ہم جا رہے تھے، جب جو گاڑی چلا رہے تھے ان کے سوالات جب پورے نہیں ہوئے، انہوں نے گاڑی آہستہ کر دی. ہمیں تو نظر آ رہا تھا تاکہ راستہ جو ہے مزید، ہاں، تاکہ سوال کرتے رہے. تو یہ تو خیر الحمدللہ خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت. سر یہ تو ہمارے لیے ایک نعمت ہوتی ہے نا. میرے لیے آپ سے بڑی نعمت. یہ تو آپ کا بڑا پن ہے سر. میرے لیے آپ سے بڑی نعمت ہے. میں ایک دفعہ ٹریول کیا، اس میں ایک جوان ملا، اور وہ ایک اسٹیشن سے، ایک ایئرپورٹ سے، وہ اور طرف چلے گئے، ہمیں اور طرف جانا تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے کال کیا کہ آپ کو کوئی اور ملا. میں نے کہا یہ تو توفیق سے ملتا ہے، کوئی بندہ ملے جس سے یہ ایسے سوال جواب جس میں دینی گفتگو، جس میں معرفت کی بات ہو، اہل بیت کی بات ہو، ثواب کا وقت بھی ہوتا ہے اور سفر بھی اچھا کٹ جاتا ہے. میں نے کہا یہ تو قسمت سے ملتا ہے. ابھی اس سے یہی بات کر رہا تھا، ایک بندہ چلا آیا، جوان ہو بھی، اور الحمدللہ آپ بھی جوان ہیں. ہمیں جوان زیادہ پسند ہے، ہمیں جوان پسند ہے. اور وہ چلا آیا. ہم نے کہا شکر الحمدللہ، چلیں اگلا سفر بھی اچھا کٹ جائے گا اسی گفتگو میں. تو حاضر ہیں سوالات کے لیے. اچھا، جب آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے اس جرمن ماحول کو دیکھا، کیونکہ پاکستان میں تو جب آپ گزرتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں آپ کو یورپ انگریز کے ساتھ ساتھ، جرمنوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایشین لوگ بھی بہت ملتے ہیں اور دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی بہت ملتے ہیں. تو آپ نے اس میں کچھ فرق محسوس کیے؟ گوروں میں اور اپنوں میں؟ ہاں، بس آپ بھی کم و بیش ان کی طرح ہو جاتے ہیں. وقت کا تقاضا ہے نا سر، ہونا پڑتا ہے. وہ فرق ہونا چاہیے، لیکن کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. تو یہ ہے، ہمیں یہاں رہ کے اس بات کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کو ضرور سیکھیں، اس کو ضرور اپنائیں، لیکن جو اچھی چیزیں ہماری اپنی ہیں ان کو بھی ہم محفوظ رکھیں. اور الحمدللہ ہماری جو کمیونٹی یہاں ہے یورپ میں، ویسٹ میں جو کمیونٹی ہے، وہ بہت حد تک اس کا خیال رکھ رہی ہے. اور اپنے اسلامک سینٹرز ہیں، ہمیں یہاں بلانا اور ہمیں سننا اور بیٹھنا ہمارے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تڑپ ہے اور یہ پیاس ہے، اور جس کی وجہ سے وہ متوجہ ہیں، اپنے روٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنے عقائد اور معارف کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. جبکہ ہماری آنے والی نسلیں ہر جگہ خطرے میں ہیں، ویسٹ میں بھی، ایسٹ میں بھی، وطن میں بھی اور جلا وطنی میں بھی. ہر جگہ آپ کی نسلوں کو خطرہ ہے اس گلوبل ویلچ میں. لیکن یہاں الحمدللہ آپ لوگ زیادہ متوجہ ہیں اور اس کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں. دیکھیں، ہم جب یہاں پاکستان سے تشریف یہاں پہ آئے ہیں جرمنی، بہت پرانی بات ہے، اس میں ہم نے یہاں پہ آ کے اپنے پاکستانی کلچر کو میں رہنے کی کوشش کی، اسی انداز سے بات کرنے کی کوشش کی، اسی انداز سے لوگوں کے ساتھ ملانا، جیسے پاکستان میں ایک دوسرے کے ساتھ مربت کرتے ہیں، اخلاقاً بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں آ کے کچھ محسوس ہوا کہ ہم جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے، وہ ایسا نہیں ہے، یا جو ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، یہ وہ لوگ ایسے نہیں ہیں. یہاں رہنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں صفائی، ان کا وے آف ایجوکیشن، ان کا حسن سلوک. شعر ہے ایک، جو پیما ہم نے توڑے وہ لے جا کے اہل مغرب نے جوڑے. جو چیزیں مشرق
کو اپنانی تھی وہ مغرب نے لے لی ہے. تو یہ چیز اس نے آپ کو متاثر کیا ہے؟ اتنا نہیں جتنا مثلا کچھ لوگ متاثر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مخصوصاً یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں. مثلا ہم میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں. آپ کمال کے مسلمان ہیں کہ کافر آپ سے زیادہ اچھے مسلمان ہوں. تو آپ کو اپنی مسلمانی پہ سوچنا پڑے گا نا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ کافر ہم سے زیادہ اچھے مسلمان. یہی پوائنٹ تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ شعر پڑھا ہے. اس نے کہا جی نہیں، اصل میں وہ ہم سے زیادہ اچھے انسان ہیں. جو خدا کو نہیں مانتا وہ کیسے اچھے انسان ہو سکتے ہیں، یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. جو اپنے خالق کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا اپنے ہمسائے کا کیسے ہوا، وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عام انسانوں میں ان میں بہت سی کوالٹیز ایسی ہیں اس کا کوئی شک نہیں. لیکن خدا کو تو یہ بھی مانتے ہیں. نہیں، جو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں. اور یا جس لیول پہ مانتے ہیں وہ یہاں ماننا ایک رسمی سی بات رہ گئی ہے. خدا کو ماننا جو مانتے ہیں وہ تو ہم نے پہلے کہا نا کہ ہم یہاں اترے تو ہم اپنے بھائیوں میں اترے اس لیے کہ یہ دیندار ہے. اور یہ جو مانتے ہیں اس پہ عمل پیرا بھی ہیں، کیونکہ یہاں پہ سچ اور جھوٹ جو ہم پاکستان میں دیکھتے تھے کہ کسی کو تعریف کرنے کے لیے، کسی کا منہ رکھنے کے لیے ہم کسی ناجائز بات کو بھی جائز بات میں ٹانتے ہیں. چھوٹے لیول پہ بالکل صحیح ہے، اوپر کے لیول پہ نہیں. یہاں ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، بہت سا سچ جھوٹ کرتے ہیں، بہت سے جھوٹ کو سچ کرتے ہیں بڑے لیول پہ. لیکن عام لوگوں کے لیول پہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت سنسیئر ہیں، بہت محنتی. ہمیں بہت کچھ ان سے سیکھنا چاہیے. آپ لوگوں نے سیکھا ہے. دیکھیے آپ 40 سال سے یہاں ہیں اور جتنی اردو اچھی شستہ اردو بول رہے ہیں، تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں رہ کے ایسی اردو نہیں بولتے ہیں. وہ تو اردو تو ہماری مادری زبان ہے سر. نہیں، جن کی مادری زبان ہے انہی کی بات کر رہا ہوں. ان کی اردو کا حال بھی آپ دیکھ لیجئے آ کے پاکستان. لیکن یہاں کے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جب آپ ان کے کلچر میں آتے ہیں یا ہم آپ کے کلچر میں پاکستان جاتے ہیں، یہاں کے لوگ جو ہیں، جرمن لوگ جو ہیں، تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار انہیں بھی ہماری لینگویج آنی چاہیے اور انہیں بھی اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے، اور ہماری کلچر ایکٹیویٹیز جو آپ کو اچھی لگیں اس میں آپ حصہ لیں، اور جو آپ کو اچھی نہ لگیں اس سے آپ دور رہیں. کوئی بندش رکاوٹ نہیں ہے. لیکن وی ہیو ٹو لرن دس کلچر. اس کلچر کو ہمیں سب سے سیکھنا چاہیے. اچھی چیزیں ہر جگہ سے لینی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِلَّا اقبال یہیں رہ کے گئے ہیں. آپ نے پروگرام کا آغاز اقبال کے شعر سے کیا، اور میں ابھی اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. میں صرف دعوت فکر دوں گا کہ اقبال نے اس شعر کو کہاں سے لیا ہے. اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اقبال نے یہ شعر کہاں سے لیا ہے تو تقریباً 50% مسائل اس کے ویسے حل ہو جائیں گے عقیدے کے لحاظ سے. تو اور اقبال کا کیا نظریہ ہے فرہنگ غرب کے بارے میں، مغرب کے بارے میں؟ جو نظریات ہیں وہ بہت صائب نظریات ہیں اقبال کے، جبکہ اقبال نے بہت کچھ سیکھا اسی جرمنی میں رہ کر. سر ہم سب یہ تو کہتے ہیں کہ اگر کربلا میں ہوتے تو امام حسین کے لیے جان دیتے، مگر آج کے دور میں ہم کوئی عمل کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ وقت کے امام زمانہ اس سے خوش ہوں گے یا نہیں. کیا یہ عقیدے کی کمزوری ہے یا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے امام وقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اس پہ سر آپ جی، اس میں دیکھیے مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو یقیناً امام کے ساتھ ہوتے، تو میرا خیال ہے ہم سب سچ بول رہے ہوتے. سب سچ بول رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کاش ہم کربلا میں ہوتے، اور میرا خیال ہے سب کے لیے 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثریت قاطع بالکل سچی ہے. اگر کربلا میں ہوتے تو یقیناً اپنی جان امام حسین کے قدموں میں نچھاور کر دیتے، یقیناً. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کے لیے یہ جذبہ اور یہاں وہ جذبہ کیوں نظر نہیں آتا؟ وقت کے امام کے بھی تو سپاہی آپ بن سکتے ہیں، وقت کے امام کی
راہ میں جان قربان کرنا تو دور کی بات ہے، آپ اپنا تھوڑا سا مال اور ٹائم بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ تضاد یہ کیسے ہوا؟ تو یہ کمزوری کس کی ہے؟ جی وہی عرض کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ آپ کہیں کیونکہ یہاں یہ کمزور ہیں تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے، لیکن وہ ایسے ہی دکھاوا ہے یا ایسے ہی ایک رسمی نعرہ سا ہے جس کو اس میں یہ کمزوری آپ نے کیونکہ کمزوری کس کی ہے کہہ دیا تو یہ کمزوری ہماری ہے. ہم نے عوام کی، لوگوں کی اس مورد میں اچھی تربیت کی اور یہاں ہم اچھی تربیت نہیں کر سکے. یعنی یوتھ کو جو میسج جانا چاہیے تھا وہ یوتھ کی تربیت ہوتی نا. اچھا اب میں جب ہم کہہ رہا ہوں تو اس میں ہم علماء بھی آ جاتے ہیں، ذاکرین بھی آ جاتے ہیں، والدین بھی آ جاتے ہیں، انسٹیٹیوشنس بھی آ جاتے ہیں، یہ سب آتے ہیں، مذہبی جتنے ادارے ہیں یہ سب آتے ہیں. تو میں نے کہا آپ ان میں سے کسی ایک کو تو میں اپنے اوپر ذمہ داری لے سکتا ہوں، کسی اور کو تو بلیم نہیں دے سکتا. ہم نے اپنے بچوں کی یا اپنی اس طرح تربیت نہیں کی ہے. کربلا کے لیے ہم تیار ہیں، زیارت امام حسین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. کربلا تو بہت اونچی چیز ہے، بہت. اس کمزوری میں آپ نوجوان نسل سے کیا چاہتے ہیں؟ نوجوان نسل سے نہیں چاہتا، ہم اپنی نسل سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تربیت اگر ایسی کر لیں جو ہماری تربیت کربلا کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے کی، اس میں کیا مسائل رہ گئے، کیوں ہوا کہ وہ اتنا کر سکے، آگے اس طرح تربیت نہیں کر سکے، ہمیں اس طرح توجہ دینی. لوگ بہت اچھے ہیں، لوگ واقعاً بہت اچھے ہیں، جو ان کو سمجھایا جائے اس پہ عمل کرتے ہیں اور اپنی جان دینے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہم نے اس طرح سمجھایا نہیں، پھر میڈیا اور باقی چیزوں نے انہیں غافل کیا ہوا ہے. دیکھیے کربلا سے غافل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کربلا کربلا ہے اور وہاں امام حسین کی قربانی ہے، اور اس کو پھر آپ فنون لطیفہ والے پتہ نہیں کس طرح کہتے ہیں کہ اس سے غفلت ممکن نہیں ہے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں علماء کی کمزوری ہے کہ وہ میسج جو کنوے ہونا چاہیے تھا کربلا کے حوالے سے، امام حسین کی شہادت کے حوالے سے، کیونکہ یہ تو ایک ایسی ہستی ہیں جو پوری مسلم امہ کی ایک رہنمائی فرماتی ہیں، کرتی ہیں، اس کی طرف آپ کا اشارہ پوری ہے. انسانیت کی، یعنی حسین کربلا صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، پوری انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن ہم نے اس میسج کو مسلمانوں کے درمیان سے باہر نکالا نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے. کربلا کی نسبت بھی کمزوری ہے، اس میں تشیع میں زیادہ ہے، باقی جو ہمارے مسالک ہیں ان میں کم ہے. اس میں ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے باقیوں کو نہیں بتایا، باقیوں کی کمزوری ہے کہ اس نے لیا کیوں نہیں، کوئی ہمارا تو نہیں ہے کہ ہم ہی بتائیں. یہ کربلا کے حوالے سے. آج کل کے جو لوگ ہیں ان کی اگر صحیح تربیت کی جائے تو وہ بھی تیار ہیں. ہاں غفلت جو ابھی جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، یہ ڈرامے اور یہ چیزیں، یہ اب ایسے غافل کرنے کی طرف لگ گئے ہیں. آپ نے بہت اچھا کیا 20 سال سے چھوڑا ہوا ہے، ابھی تو اس کا حال بہت برا ہو گیا جو ہم سنتے ہیں، دیکھتے تو ہم نہیں ہیں یہ ڈرامے. تو اس وقت آپ 20 سال پہلے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ڈرامے دیکھنے کی عمر تھی، اس وقت پہ ہم نہیں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی ہم نے نہیں دیکھے ہوئے تھے، وہ آپ کی خوشبو ہم تک نہیں پہنچی. تو اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے، خوشبو. اچھا، ایک کیمرے کے پیچھے ہنس رہے ہیں. وہ اس وجہ سے ہنس رہے ہیں کیونکہ آپ قبلہ کعبہ ایک طرف آپ حسینیت کا درس دیتے ہیں، کربلا کا درس دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے ڈرامے بھی دیکھے ہوئے، اس وجہ سے ہم نے نہیں دیکھے ہوئے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ کہا کہ آپ کی خوشبو ہم تک نہیں پہنچی، لیکن کربلا کی خوشبو ہم تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ والی خوشبو ہم تک نہیں پہنچی. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ نے 20 سال سے چھوڑا، بہت اچھا کیا، کیونکہ یہ بہت انحطاط کا شکار ہو گئی ہیں. اگرچہ ہم نہیں دیکھتے لیکن ہمیں معلوم تو ہے، پوچھتے تو ہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس میڈیا نے، ان ڈراموں نے لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا ہے. پھر اس پہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، موبائل آ گئے ہیں، گیمز آ گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے. جس غفلت کی وجہ سے وہ عشق اور وہ محبت جس کا اظہار وہ امام حسین کے ساتھ کرتے ہیں، وہی اظہار امام زمانہ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. جبکہ امام زمانہ عجل فرجہ الشریف بھی اتنے ہی جمال رکھتے ہیں،
اتنی ہی خوشبو رکھتے ہیں جتنے امام حسین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس خوشبو کو پہنچایا نہیں گیا، ایک قصور ہمارا، ٹھیک ہے نا. اس میں میں نے علماء کا نام لیا تھا، ساتھ میں آپ کو بھی شامل کیا تھا، بزرگوں کو بھی، ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے کہا بلیم میں آپ کو نہیں دیتا، صرف اپنا نام لیتا. ہم جو بڑے ہیں، انسٹیٹیوشنس ہیں، وہ انہوں نے جن کی ذمہ داری زیادہ، اس خوشبو کو پہنچایا نہیں، اور جتنا پہنچایا وہ غفلت کی وجہ سے انہوں نے اس کو درک نہیں کیا. اس پہ سر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں جلوس، یا انڈیا پاکستان میں جہاں جہاں ہمارے جلوس نکلتے ہیں، اب تو تقریباً ہر جگہ جلوس نکلتے ہیں، ماتم داری، امام حسین کا مشن کنوے کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے یہاں جرمنی میں دیکھا ہے، ہمارے یہاں پہ جلوس نکلتے ہیں. فیشتہ ایک جگہ ہے یہاں پہ، سلیری صاحب ہیں، ان کے گھر یہ ایک پوری مجلس ہوتی ہے، پھر وہیں سے ہر سال جلوس اور ذوالجناح برآمد ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو امام حسین کا جو مشن ہے، کیونکہ جرمن تو اردو نہیں سمجھتے ہیں، نہ ہماری تقاریر سمجھتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ ایک پمفلٹ شائع کرتے ہیں، اور وہ پمفلٹ ہم تقسیم کرتے جاتے ہیں. اور اس کا ریئیکشن بڑا اچھا آتا ہے، یعنی لوگ جو ہے نا اسے پڑھتے ہیں، پہلے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اب آپ ان کے سامنے ماتم کر رہے ہیں قمیضیں اتار کے، تو وہ ایک تو پہلا میسج، جب اسے پڑھتے ہیں تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں ان کا حق بنتا ہے. تو کیا اس طرح کی کوئی کمزوری ہمارے اس انڈو پاک میں پائی جاتی ہے، یا جہاں جہاں جلوس برآمد ہوتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، ہم نے کہا کمزوری کربلا کی نسبت یا امام حسین کی نسبت اتنی نہیں ہے جتنا امام زمانہ کی نسبت. یعنی ہم نے امام حسین کا پیغام پہنچایا، وہی پیغام آج امام زمانہ کا پیغام ہے نا. جی. یہ کیونکہ آج کی ہمارے پریکٹیکل لائف سے اس کا ربط بنتا ہے، اس لیے یہاں غفلت میں ہونے کی وجہ سے ادھر ہم نے اس کو زیادہ نشر نہیں کیا، جو کہ زیادہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. دنیا کے سامنے بھی ہم انہی کی زبان میں، انہی کی کلچر میں اگر اپنا میسج، امام حسین کا میسج پہنچائیں گے. مجھے اس میں بھی ہے، ابھی ہم نے یہ بات کہنا شروع کی ہے، لیکن اس کا درک شاید لوگوں کو 40-50 سال کے بعد ہوگا. جو جس اسلوب پہ ہم عزاداری کر رہے ہیں، یہ ہماری نسلوں تک تو ٹھیک ہے، آگے والے آنے والی نسلوں کو اس اسلوب سے عزاداری شاید سمجھ میں نہیں آئے گی، میسج کنوے نہیں ہوگا. تو ہم جو گزشتہ نسل، اور یہ فرق ویسٹ میں بہت زیادہ ہے، ہم چاہتے ہیں اسی طرح مرثیہ اردو میں، وہی نوحہ، وہی مصائب، وہی تقریر اردو میں ہو. جو نسل یہاں پہ پروان چڑھ رہی ہے، اسے ایک بات جو میں نے جرمنی میں دیکھی، یہاں پھر بھی بچوں کو اردو آتی ہے، کیونکہ کافی فیملیاں یہاں پہ، نہیں، فیملیاں تو باقی ملکوں میں بہت ہیں، لیکن مثلا جو انگلش بولنے والے ممالک ہیں، وہاں وہ فخر کرتے ہیں ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی ہے. اور پاکستان جا کے بھی ان کو اردو کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ بھی، ہم بھی سارے غلام ہیں، آقاؤں کی زبان بولتے ہیں تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں. نہیں، یہاں کی نوجوان نسل کو اردو تو آتی ہے. نہیں، یہاں کی آتی ہے، جو امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، ان کو اردو بہت کم آتی ہے یہاں کی نسبت. لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ اردو کے جو مفہوم باتیں تو سمجھ جاتے ہیں جو روزمرہ کی ہوتی ہیں، لیکن جو خاص الفاظ ہوتے ہیں نا ٹپیکل، وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس اسلوب کو یہ نہیں سمجھ پاتے. جس اسلوب سے عزا ہم تک پہنچی ہے، اسی اسلوب سے یہ آئندہ نسلوں میں نہیں جائے گی. اس میں کچھ تبدیلیاں، جس میں سے ایک تبدیلی زبان کی ہے. دیکھیں، آپ کو اردو میں ہی مزہ آئے گا، آپ کے بچے کو جرمن میں مزہ آئے گا. یعنی مزے سے مراد سمجھ میں آئے گا. جرمن میں وہ روح پیش نہیں کی جا سکتی نا، جو مثلا آپ اردو میں. نہیں، الٹا ہے. دیکھیں، آپ کے لیے جرمن میں وہ روح پیش نہیں کی جا سکتی ہے، آپ کے بچے کے لیے اردو میں وہ روح پیش نہیں کی جا سکتی ہے. بہت بڑا فرق ہے نا. ہم جس طرح اردو شاعری کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کا بچہ جو یہاں اردو سمجھ رہا ہے، وہ اردو شاعری کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو روح، جو استعارات اور تشبیہات، جس کی وجہ سے آپ تک وہ روح منتقل ہو رہی تھی عزاداری کی، اس تک اردو میں تو نہیں منتقل ہوگی، اردو مرثیے سے تو منتقل نہیں ہوگی. تو ہمیں اسلوب کو بدلنا ہوگا، جدت اختیار کرنی ہوگی.
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے سے یہی اسلوب چلتا آیا ہو. اس اسلوب نے زمانے کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے, زمانے کی تبدیلیوں کو اپنایا ہے, تب جا کے یہاں پہنچے بھی. تو اس میں ضرورت ہے انشاءاللہ. یہ پھر ایک بہت وسیع موضوع ہے. جس طرح آپ عزاداری کر رہے ہیں یا دین کو پھیلا رہے ہیں, بالکل اسی طرح آئندہ نہیں چل سکتا, اس کو اپنانا پڑے گا. اور آپ یہاں مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے, جرمنی میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا کہ نوجوان نسل نے لیا ہوا ہے. یہ بہت زیادہ اچھا ہے. اور جو یہاں سمجھنے کی چیز ہے ویسٹ میں, وہ یہی ہے. ویسٹ میں وہ نوجوان نسل تک ٹیکنالوجی کو, اختیارات کو جلدی منتقل کرتے ہیں, اور ہم لوگ نہیں منتقل کرتے. ہم لوگ جب تک ہم ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ہی رہیں گے. اچھا سر, اس میں ایک چیز ہے, یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے نا, وہ ماتم داری سے بڑی مانوس ہے. وہ جتنی دلچسپی ماتم داری میں لیتے ہیں نا, وہ میں اپنے بچوں سے بھی پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں پاپا ہمیں ایک عجیب سی کیفیت. یقیناً وہ عشق اہل بیت کا ایک طریقہ ہے نا. ہم نہیں کہہ رہے ماتم داری ترک کریں, ہے نا. ماتم کے لیے جو نوحے ہیں وہ اردو سے جرمن میں, جیسے ابھی انگلش وغیرہ میں آ گئے ہیں, شاید یہاں بھی ہوں, خطیب بھی آ گئے ہیں, انگلش میں بھی آ گئے, جرمن خطیب بھی آ گئے ہیں, جرمن بون علماء بھی آ گئے ہیں. تو یہ تبدیلی ہو رہی ہے. اس تبدیلی میں ہم لوگ, پچھلی نسل کے لوگ ریزسٹ کرتے ہیں اکثر. یہ ریزسٹنس جرمنی میں نے کم دیکھی ہے, اور یہ بہت اچھی علامت ہے. تھینک یو ویری مچ سر. اب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا سوال سر یہ ہے, ہم نے ہر بچے کو امام حسین کی شہادت تو یاد کرا دی ہے, مگر امام زمانے کے بارے میں ان کا علم بہت کم ہے. نوجوان نوحے بہت یاد کرتے ہیں, منقبت بہت یاد کرتے ہیں, مگر امام زمانہ پر بہت بات کم کی جاتی ہے. کیا یہ پوری شیعہ قوم کے لیے فکر کی بات نہیں؟ اس پر آپ. یقیناً اسی طرح ہے. دیکھیے, میں نے جیسے پہلے گفتگو میں کہا تھا, جس چیز کی ٹریڈیشنلی امپورٹنس ہوگی وہ چیز لوگوں میں رائج ہوگی. ہمارے ہاں منقبت یا مرثیے یا نوحے, کیونکہ ایام عزا میں یہ پڑھے جاتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, اس لیے جوان ان کو یاد کرتے ہیں. ان کے مفاہیم پر اگر توجہ کریں تو یہ سارے مفاہیم آپ کو امام زمانہ تک لے کے آتے ہیں, معرفت امام زمانہ تک بھی لے کے آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا نہیں کہ یہ مطلوب نہیں ہے نا. ہاں, لکھنے والے اچھے ہونے چاہیے اور انہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو یہ تمام نوحے, یہ تمام مرثیے, یہ تمام مجالس آپ کو امام زمانہ تک اور معرفت امام زمانہ تک لے کے آنے چاہیے تھے. شاید ان میں سے کچھ نہیں لا رہے. رائج کیوں زیادہ ہے؟ رائج اس لیے زیادہ ہے کہ یہ سنے جاتے ہیں اور ان کے لیے طلب موجود ہے. مثال میں دیتا ہوں آپ کو اہل سنت میں. اہل سنت میں تراویح کی مارکیٹ ہے, اس لیے وہاں حفاظ بنتے ہیں. قرآن کے میسج کو, جو اپنے لیے بات کر رہا ہوں وہی وہاں کے لیے بات کر رہا ہوں. یہاں اگر ہم میسج لیں کربلا کا تو یہاں تک کے لیے بھی کافی تھا. وہاں قرآن حفظ کیا جاتا ہے کیونکہ رمضان میں وہ سنانا پڑتا ہے اور اس کے لیے اس کی ڈیمانڈ ہے. لیکن اگر قرآن کے میسج کو وہاں بھی لیا جاتا تو وہ یقیناً امام حسین اور امام زمانہ تک پہنچاتے. تو یہ کمزوری دونوں طرف. بالکل ایسی, بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو سر یہ تیسرا سوال جو ہے, سوالات تو تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں, لیکن اتنا مواد کہاں سے لائیں یا کس طرح کسی گفتگو کو مثلا کسی اور پیرائے سے جوڑیں, کیونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ تو امام زمانہ ہے. آج کی مصروفیت دنیا میں کسی کے پاس وقت نہیں ہے. آج کی اس دنیا میں آپ 2 یا 3 ایسی ٹپس بتائیں جو ہم اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنا دیں کہ وہ دن میں 10 سے 15 منٹ امام زمانہ کے بارے میں سوچیں. اچھا, یہ کہنا کہ آج کل ٹائم نہیں ہے, تو دن اب آپ کے ہاں 24 گھنٹے سے کم ہو گیا ہے, 24 گھنٹے کا ہی. تو جو حضرت آدم کے پاس ٹائم تھا وہ ہمارے پاس بھی ہے.
تو ٹائم تو ہے. اچھا اس کا تھوڑا سا ایک فیشن کہیں یا رائج کہیں, ٹھیک. اصل ہم ویسٹ میں ہوتے ہیں نا, تو اس دفعہ تو البتہ ہم جن ملکوں میں تھے وہاں آپ لوگوں نے ہمیں رات کو 1-2 بجے تک بھی جگایا یہ سوالات میں. معمولاً یہاں یہ ہوتا ہے کہ رات کو 10 بجے 11 بجے کہتے ہیں جی بہت دیر ہو گئی, صبح ہم نے کام پہ جانا ہے. ٹھیک. اگر دعا کمیل ہو رہی ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھو, ختم کرو, ہم نے صبح جانا ہے. میں تقریباً UK سے جا رہا تھا اور جاتے ہوئے گیا عمرے کے لیے. مدینہ میں لوگ آئے رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں. 2:30 بج گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ صبح آپ لوگ کام پہ کتنے بجے جاتے ہیں؟ 7 بجے. کہیں وہ جہاں سے ہم آئے وہ صبح 10 بجے بھی جاتے ہوں تو رات 10 بجے 11 بجے اٹھ جاتے ہیں. آپ نے 7 بجے جانا ہے اور رات 2:30 بجے آپ کو فکر ہی نہیں ہے. کہتا ہے وہاں کا کلچر ہو رہا ہے, یہاں کا کلچر ہو رہا ہے. یہاں ہمارے جو وہ ہیں سیٹھ یا جو شیخ ہیں وہ ساری رات جاگتے ہیں, سارا دن سوتے ہیں. تو ہم سارا دن کام بھی کرتے ہیں, ساری رات جاگتے بھی ہیں. وہ جرمن یہ بھی کہتے ہیں, یہاں جرمن میں ایک خاص مشہور ہے کہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سے اپنی جگہ کہیں صحیح ہیں, لیکن مجھے صبح کام پہ بھی جانا ہے, وہ اہم ہے. ٹائم تو ہے نا, اس میں تو 24 گھنٹے ہیں اور دن اتنا ہی ہے. زندگی اب بڑھ گئی ہے تو ٹائم زیادہ ہو گیا. دیکھیے امام زمانہ کے لیے 10 منٹ نہیں چلتا, کیونکہ ہم دن میں 10 منٹ, یا خدا کے لیے خدا کو 24 گھنٹے میں سے آپ کا آدھا گھنٹہ بھی نہیں چاہیے. ویسے تو جو عبادات ہیں واجبات وہ آدھا گھنٹے کی بھی نہیں ہے, وہی 10 منٹ ہے. 5 نمازیں ہی ہیں نا, اور کیا ہے. لیکن آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے اگر 10 منٹ خدا کو دیں کافی ہے؟ نہیں. 24 گھنٹے میں 10 منٹ, 24 کے 24 گھنٹے آپ کو خدا کو دینے, 24 کے 24 گھنٹے آپ کو امام زمانہ کو دینے. وہ کریم ہیں, آپ انہیں دے دیں, وہ سارا آپ کو پلٹا دیتے ہیں برکت کے ساتھ. آپ کا 24 گھنٹہ 48 گھنٹے کا دن بن جاتا ہے برکت کے ساتھ. یعنی اتنا آپ کام کر سکتے ہیں کہ وہ 4 برابر ہو جاتا ہے, 10 برابر ہو جاتا ہے. وہ برکت کا مفہوم جو یہ برکتیں لوٹ رہے ہیں جنہیں مل رہی ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا. جو ان برکات سے دور ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ 24 گھنٹے کا 48 گھنٹے کا دن کیسے ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھیے, ویسے تو آپ کا اگر ٹپ کہیں تو کہیں جی آپ امام زمانہ کو یاد رکھیں, ان کی سلامتی کے لیے دعا پڑھیں اور ان کے فرج کے لیے کا انتظار کریں. یہ آپ 2-4 ٹپس دے دیں. ٹھیک. تو آپ پھر پوچھیں گے جی اللہم عجل ولیک الفرج, یہ دعا ہے اور یہ دعا دن میں 10 دفعہ پڑھ دیں. یہ آپ دعا کیوں پڑھیں؟ اگر ایک بچہ پوچھے میں یہ دعا کیوں پڑھوں, یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کی میں دعا کروں, اگر ایک بچہ آپ سے پوچھتا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کیوں پڑھا؟ میں ایک جرمن بچہ ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں میں کیوں امام زمانہ کی تعجیل کے لیے ظہور کے لیے میں دعا کروں؟ لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. آپ دے سکتے ہیں, ثواب ہے, اتنا ثواب ہے, وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کہیں یہ جو آپ 10 منٹ کر رہے تھے, یہ 10 منٹ اس لیے آپ کو دینا چاہیے. 10 منٹ میں سے 1 منٹ یہ کافی نہیں ہے. ابھی یہ پانی ہمیں اتنی پیاس نہیں لگی ہوئی کہ ہماری جان جا رہی ہو. آپ یہ پانی کیوں پی رہے ہیں؟ آپ کہیں گے تاکہ ہائیڈریشن نہ ہو, تھوڑا سا میرا گلا تر رہے. یہ ساری باتیں آپ کہیں گے کہ آپ پانی کیوں لے رہے ہیں, آواز میری ٹھیک رہے, میں تھوڑا سا فریش رہوں. لیکن وہ شخص جو جان بے لب ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے, اسے جب پانی ملے وہ جو پانی پی رہا ہے, اسے آپ پوچھو نا کہ پانی کیوں پی رہے ہو, اس کو آپ کے سوال پہ غصہ آئے گا. بھائی کیوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ پانی تو میری زندگی ہے, یہ میری زندگی سے جڑی ہوئی ہے, اس میں کیوں کا سوال نہیں ہے. کہ میں پانی کیوں پی رہا ہوں, اس سے میری آواز بہتر ہوگی یا پتہ نہیں شاداب ہوگی, شادابی آواز, یہ ساری بات نہیں ہے. پانی میں ہوں, میری ضرورت ہے, میرا وجود پانی سے ہے. تو یہ احساس آنا چاہیے. اللہم عجل ولیک الفرج, اس لیے نہیں کہ مجھے ثواب ملے گا, اس لیے نہیں کہ میری معنویت میں اضافہ ہوگا, میرا وجود امام زمانہ سے ہے.
اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ خیال نہیں، یہ حقیقت ہے کہ جو بھی لوگ اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں اور آپ کے اس سوال کے جواب میں جو آپ نے جواب دیا ہے، وہ ان کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے میرا خیال ہے وہ کافی ہے. یہ آپ کا تھینکس ہے سر، بہت خوب. اسی کے ساتھ سر 2 سوال اور ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ عقیدت میں لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں اور شدت پسندی ان میں نظر آتی ہے. آپ کوئی ایسی کتاب یا چینل بتا دیں جس سے ہم امام زمانہ کے بارے میں اپنے علم کو بڑھا سکیں اور عقیدت کی کوئی حد محدود کر سکیں، جس سے شیعت کی بہتر تصویر دنیا کے سامنے پیش ہو اور وقت کے امام کے سامنے ہم باعث فخر رہیں. یہ کتابیں اردو میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، کہ جرمن تو بالکل علم نہیں ہے، جرمن میں کون سی کتابیں ہیں، اور اردو میں بھی کیونکہ ہم عربی پڑھتے ہیں اس لیے ہمیں وہ نہیں. صرف ایک کتاب مجھے پتہ ہے، جمال منتظر کے نام سے، جمال منتظر کے نام سے، وہ جمال منتظر ہے. ویسی آپ منتظر بھی کہیں کوئی مسئلہ نہیں، منتظر کا جمال ہے نا جی. تو وہ ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، آپ وہ پڑھ لیں. یہ ایک، کیونکہ کوئی کتاب کو تو ہم نے دینا تھا. ویب سائٹس بھی بہت سی ہیں، اور آج کل تو لینگویج بیریئر بھی ختم ہو گیا ہے. وہ عربی میں ہو، فارسی میں ہو، آپ ویب سائٹ ادھر سے پکڑیں، ٹرانسلیٹ کریں، سب آپ کو جرمن بھی مل جائے گا، انگلش بھی مل جائے گا، اردو بھی مل جائے گا. اس لیے وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ آپ کہیں کہ اب یہ ویب سائٹ اس زبان میں دستیاب نہیں ہے. تو عقائد پر ویب سائٹس ہیں، اس کا بھی مجھے وہ یاد نہیں ہے، اس کا ایڈریس یاد نہیں ہے. بہرحال عقائد کے دراسات العقائدیہ عربی میں کچھ اس طرح کا وہ نام ہے. اس میں بہت اچھے آرٹیکلس ہیں، اور بھی تھوڑا سا سرچ کریں گے، پڑھتے رہیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سے اچھے ویب سائٹس ہیں، اور وہ ابھی ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں. آپ کے لیے ٹرانسلیٹ ہو جائے گا، نہیں کہ اس نے زبان کا لگایا ہوا ہو کہ یہ جرمن میں ہے. جو آپ کا اصل سوال تھا نا، کہ اتنی معرفت ہو کہ شدت پسندی نہ آئے، ہے نا؟ نہیں، ہمیں تو اتنی معرفت چاہیے کہ شدت پسندی آئے. وہ کس پر ہے؟ ہمیں امام سے شدید ترین محبت چاہیے، اپنی جان سے زیادہ محبت چاہیے، اپنے والدین سے زیادہ محبت چاہیے. تو شدت تو چاہیے، لیکن پازیٹیو وے میں، پازیٹیو نیگیٹو نہیں. امام سے محبت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت ہمیشہ پازیٹیو ہے. تاریخ میں کسی نے رسول خدا سے آگے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن شدت پسند نہیں ہوں. یہ آپ کی ٹرمنالوجی. کہ کیسے؟ کہ سب سے زیادہ میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کو چاہتا ہوں. یہ شدت پسند نہیں ہے نا، سب سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کو چاہتا ہوں. یہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ رسول کو چاہنا ہے ہی نہیں. رسول اس چاہت کو قبول ہی نہیں کرتے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو زیادہ چاہیں، پھر آپ. قرآن میں آیت ہے، پورے جن جن چیزوں کو ہم زیادہ چاہتے ہیں ان کی پوری فہرست ہے، اور کہ ان کو اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ چاہتے ہو تو پھر تم ہمارے نہیں ہو. تو اس حوالے سے شدت پسند، ہم نے اس لفظ کو غلط استعمال کیا ہوا. شدت پسند ہم کہتے ہیں دہشت گرد کو. جی عام اسلامی. ہاں ٹھیک ہے نا. آپ قدامت پسند، شدت پسند اس کو لے جاتے ہیں، اور پھر اس سے ابھی جو میں نے کہا دیکھیں، ہم لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. انہی بات کو نئی نسل کچھ اور طریقے سے سمجھ رہی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے امام سے محبت تو کرنی لیکن شدید نہیں کرنی. اگر کروں تو میں قدامت پسند ہو جاؤں گا، یہ تو قدیم ہے. میں شدت پسند کہلاؤں گا، وہ تو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے مجھے تھوڑا بہت یہ بھی کرنا ہے، اور لگنا ان کی طرح ہے، رہنا اس کی طرح ہے. آج یہاں کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آپ اس داڑھی کے ساتھ یورپ میں آتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کہتے؟
اس داڑھی کے ساتھ کیا ہوگا, کیوں؟ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی داڑھی, ٹھیک ہے, نہیں مجھے کوئی کیوں کہے گا. اچھا میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتا کہ کوئی مجھے اس حوالے سے, میں تو آ کے اپنا تعارف یہی کراتا ہوں کہ میں ریلیجس اسکالر ہوں. مجھے امیگریشن پہ جب پوچھتے ہیں تو میں پہلا یہی بتاتا ہوں کہ میں ریلیجس اسکالر ہوں, میں اس کو چھپاتا تھوڑی ہوں. اور اگر آپ نہ بھی چھپائیں تو دیکھنے والا تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ پتہ چل جائے گا نا, ٹھیک ہے نا. میں آپ کی داڑھی رکھ کے آؤں گا تو پتہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. اور آتا میں سوٹ میں ہوں, اس میں تو نہیں آتا, میں سوٹ میں آتا ہوں. میں اسی طرح کے آپ کی طرح کے سوٹ میں کل جہاں گیا تھا, پھر پروگرام کے لیے جب میں اس طرح تیار ہو گیا تو خاتون خانہ نے دیکھا, کہا ہاں اب ہوئے نا ٹی وی والے مولانا. نہیں سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ باخدا, میں بریک کر رہا ہوں آپ کے بیچ میں. آپ اپنے کمنٹ جو ہے نا اپنے بارے میں ذرا عام جنتا سے سنیں, وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ابھی ہم شدت کی بات ادھر کریں. امام سے شدید ترین محبت کرنی, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان ہے ہی وہی جو اللہ سے شدید محبت کرے. اللہ سے محبت کیا ہے؟ اس کے رسول سے محبت. اس کے رسول سے محبت کیا ہے؟ اجر رسالت کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت. یہ سارا ایک ہی محبت ہے, یہ الگ الگ محبتیں نہیں. اب جو شدت پسند جن کا نام رکھا ہے وہ دشمن رسول خدا ہیں, دشمن اہل بیت رسول ہیں. وہاں تو ہم نے ذرا برابر بھی نہیں جانا ہے. شدت تو دور کی بات, ہم نے نرم گوشہ بھی ان کے لیے نہیں رکھنا ہے. بالکل صحیح. یس یس یس, نہیں ہو ہی نہیں سکتا, رکھ ہی نہیں سکتے. رکھی ادھر نہیں ہے. یہ شدت پسندی وہ ہے کہ دشمنان رسول خدا کو چاہنا شدت پسندی ہے. جتنا زیادہ آپ رسول خدا اور اہل بیت کو رسول کو چاہیں گے وہی اعتدال ہے. بہت خوب, بے شک بے شک, وہی اعتدال ہے. ویری گڈ, بہت خوب, ماشاء اللہ. سر آخری سوال سے پہلے میرے 2 سوال ہیں آپ سے. اچھا آخری سے پہلے 2 ہیں, یعنی 3 ہیں. کیونکہ آخری سوال جو ہے وہ امام زمانہ سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ سبجیکٹ جو ہے انہی کے اوپر ہے اس وقت. حضرت امام حسین علیہ السلام کی 56 سالہ زندگی پلیٹ فارم سے جو آپ جیسے حضرات کا نام بیچ میں نہیں آتا ہے, بلکہ اسپیشل خاص طور پر آپ کا نام اس میں نہیں آتا ہے کیونکہ آپ کا لیول کچھ اور ہے. 3 باتوں پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے امام حسین کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے. یا تو آپ رسالت امام کی مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کندھے پہ پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں, بازار میں جا رہے ہیں تو کندھے پہ سوار ہیں, یا زلفوں سے کھیل رہے ہیں, اور کٹ کر کے وہ جاتے ہیں کربلا میں شہید کروا دیتے ہیں. 56 سالہ زندگی میں آپ کے جو زندگی کے طور طریقے تھے, تعلیمی معیار یا مذہبی معیار, یا جو وہ میسج جو آپ نے آپ کو اس حد تک لے گیا کہ آپ نے کربلا میں شہادت دی اس قوم کے لیے, تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ آپ کی زندگی اور ایکٹیویٹیز کیا کیا تھیں اس کے علاوہ. دیکھیے اہل بیت رسول خدا, اہل بیت, امام زمانہ تک ائمہ 12 ائمہ, یہ سب کی ایک ہی زندگی ہے. کلنا محمد, اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد. یہ سارا سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں آپ جو بھی حصہ دیکھیں, کیونکہ آپ کا میڈیا سے تعلق رہا ہے اس لیے آپ نے یہاں سے کٹ کر کے آخر میں لے گئے. ہمارے ہاں تاریخ اس طرح نہیں پہنچی ہے, یہ حقیقت ہے کہ ہم تک وہ سارے واقعات پہنچے ہوں, نہیں پہنچے. جتنے پہنچے وہ بھی بیان نہیں ہوئے, جو بیان ہوئے ان کو بھی نہیں سمجھا گیا. یعنی آپ امیر المؤمنین کی زندگی میں, پہلے تو رسول خدا کی زندگی میں آپ تھے, اور وہ آپ کے مقام و منزلت کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا تھے. اس کے بعد پھر امیر المؤمنین کی زندگی میں آپ موجود تھے, تمام جنگوں میں موجود تھے,
اور تمام حالات میں واضح کردار موجود تھا. وہ بھی اب بتانے بیٹھے تو پھر ابھی ہمیں کوئی 20-30 ایپیسوڈ کرنے پڑیں گے نا, تاکہ تو پھر جا کے ہوگا. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں ہے. پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور امامت میں آپ تھے, اور پھر خود امام حسن مجتبیٰ اور مظلوم ہیں. ان کا تو پھر ایک صلح کے درمیان میں تھوڑی سی بات آتی ہے, اور پھر آخر میں جو شہادت ہے, اس کے علاوہ تو ان کا وہ ذکر بھی نہیں ہے. اور صلح امام حسن ابھی ہم نے کل پروگرام میں بولا تھا, پتہ نہیں وہ بھی کم بولا تھا, اور ہم نے وہاں آڈینس سے پوچھا بھی تھا. تقریباً 90% شیعوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس صلح کی کیا اہمیت تھی اور کیا اچیو کیا. صلح امام حسن نے اسلام کو بچایا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ آپ کا یس, اگر امام حسن جو آپ کی پوڈ کاسٹ میں ہے کہ اگر امام حسن شہید نہ ہوتے تو اسلام, اگر امام حسین صلح نہ کرتے تو اسلام کربلا تک بھی نہ پہنچتا. ہاں, کربلا تک پہنچا تو کربلا میں امام حسین نے بچایا, لیکن یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. اور یہ مظلومیت ہے, در حقیقت ائمہ کی مظلومیت ہے کہ یہ ہم لوگ اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور پھر صرف ہم نہیں ہیں, یہ تاریخ مسلمانوں نے ریکارڈ کی ہے نا, اس میں تو شک نہیں ہے کہ امام حسن و امام حسین سیدہ شباب اہل الجنہ, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں, اسے سب مانتے ہیں. تو جب سب مانتے ہیں تو ان کی سیرت کیوں محفوظ نہیں ہے, اور جو محفوظ ہے وہ کیوں بیان نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ صرف شیعوں پہ اعتراض نہیں ہے, یہ سب پر یہ اعتراض بنتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مظلومیت ہے اہل بیت کی, جس کی وجہ سے یہ بیان نہیں ہو رہا. اور آپ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. جیسے کچھ لوگوں نے کچھ پروگرام بنائے ہیں میڈیا پہ جو ان حقائق کو آشکار کرتے ہیں. اب رہ گیا کہ وہ سیریل لوگوں نے, اب میں ان کے نام بھی نہیں لیتا, جن پہ بنائے ہیں, اور اس پر بھی سارا جھوٹ بنایا ہے, کیونکہ سچ تو دکھانے قابل نہیں جن شخصیات پہ سیریل بنائے. ادھر انہوں نے جھوٹ بھی نشر کیا ہے, $50 ملین لگا کے سیریل بنا کے. ہم یہاں سچ بھی بیان نہیں کر رہے. تو یہ ہماری کوتاہی ہے اور مظلومیت ہے ائمہ اہل بیت کی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت. ایک اور چھوٹا سا سوال ہے سر, حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کے متعلق. آپ کی ایج, اور میں ایک دفعہ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا, تو اس میں تذکرہ تھا کہ آپ جب رسالت میں آپ کسی جنگ پہ جاتے تھے, جنگ حنین ہے یا پتہ نہیں کون سی جنگ ہے, تو اس میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا آپ کے ساتھ بطور ہیلپر جاتی تھی. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. سلام اللہ علیہ. دیکھیے, اب پروگرام کے آخر میں تبرکاً ذکر کرنا تو اچھا ہے, وَإِلَّا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, ہم مظلومیت اہل بیت کی بات کر رہے تھے, اس میں سے سب سے زیادہ مظلومہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. کسی بھی سفر, جنگ نہیں, کسی بھی سفر میں جب تشریف لے جاتے تھے رسول خدا, جس گھر میں سب سے آخر میں جاتے تھے وہ جناب سیدہ کا گھر ہوتا تھا, اور جب بھی واپس آتے تھے جس گھر میں سب سے پہلے جاتے تھے وہ جناب سیدہ کا ہوتا. یہ کتنا بڑا میسج ہے. احادیث بھی جو جناب سیدہ کے بارے میں, وہ کسی کے بارے میں نہیں, لیکن یہ کتنا بڑا میسج ہے کہ رسول کے بعد, رسول کے دوران تمہیں کس در پہ جانا ہے, جس در پر رسول سب سے آخر میں جاتے ہیں, جاتے ہوئے اس کو اہمیت سب سے زیادہ ہوتی, واپس آتے ہوئے سب سے پہلے آتے ہیں. پھر دیکھیے نماز تہجد, نماز شب, یعنی رسول ہے, پیغمبر ہے, اور پروٹوکول دیکھیں, جانے سے پہلے اور آنے سے بعد. اس در کی عظمت آپ دیکھیں. ختمی مرتبت ان سے بلند
اعلیٰ برتر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی اور ختم مرتبت کو بلندی دلا سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں. دیکھو ان سے بلند ہو تو بلندی دلائے، کوئی بھی نہیں. وہ جب جنت کے مشتاق ہوتے تھے، جنت سے مراد وہاں کے حور یا درخت اور یہ چیزیں تو نہیں ہے نا. جنت سے مراد رضوان ہے، اللہ سے قرب ہے. فرشتے نہیں، اللہ. ہاں، قرب خداوندی ہے. آپ سے زیادہ قریب کوئی بھی نہیں، رسول خدا سے زیادہ قریب کوئی بھی نہیں. وہ اعلیٰ و ارفع مقام پر ختمی مرتبت جب مشتاق ہوتے تھے جنت کے تو انہیں جھکنا پڑتا تھا. کیا بات، سبحان اللہ. اور جھک کر اپنی بیٹی کا بوسہ لیتے تھے. کیا بات. اب اس کی میں ابھی اشارہ نہیں کر سکتا کیونکہ پروگرام آخر میں آ گیا. نماز شب، نماز تہجد، جو کہ ڈائریکٹ ارتباط ہے اللہ سے، اس میں کوئی غیر اللہ آ سکتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ کا گھر مسجد بہترین مقام ہے نماز کے لیے، سجدے کے لیے. اور رسول خدا نماز اپنی مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن نماز تہجد اپنی مسجد میں نہیں پڑھتے. نماز تہجد کے لیے رسول خدا کا مصلی جناب سیدہ کے در پہ آ کے بچتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس در کی عظمت کو کیا بات. کون سمجھے؟ بہت خوب قبلہ، بہت خوب قبلہ، بہت خوب قبلہ. آخر میں پھر ہم اپنے پرانے سبجیکٹ پہ جاتے ہیں. آخری سوال ہے، امام زمانہ سے تعلق ہے. کیا ہم پوری شیعت کو اس بات پر قائل کر سکتے ہیں کہ فرض کیا ہے اور مستحب کیا ہے؟ کس چیز کا سوال آخر میں ہوگا اور کس کا نہیں؟ اور ہمارے اندر کے اختلافات کا کیا حل ہے؟ مثلا لوگ نماز اور مجلس کو آپس میں موازنہ کرتے ہیں. دیکھیے کیا فرض ہے اور کیا مستحب ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. مجھے ابھی ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے، میں کس سے پوچھوں گا؟ ڈاکٹر اور لیب اور وہ کہیں کہ ہے اور حکیم کہے نہیں ہے. دو متضاد. یس ہے نا. وہ ایک میرے نبض دیکھ کے کہ تمہیں کوئی شوگر نہیں ہے، میری یہ گولی لو، یہ حلوہ لو اور یہ کھاؤ. اس روشن دنیا میں ہم کہیں گے میں کیا کروں؟ اختلاف ہو گیا ہے، حالانکہ سامنے ایک چیز موجود ہے، واضح ہے نا. واضح ہے، ڈاکٹر موجود ہے. اب اگر مجھے حلوہ کھانے کا شوق زیادہ ہے تو میں کس کی بات مانوں گا؟ میں کہوں گا حکیم صاحب نے کہا ہے. مجھے بھی پتہ ہے، یہاں پر بھی واجب حرام احکام سب کو پتہ ہے. اگر نہیں پتہ تو کس سے پوچھنا ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے. بہت خوب، ایسی ہے. ٹھیک ہے. اب کسی واجب پہ اگر عمل نہیں کرنا ہے اور کوئی بہانے کرنے ہیں تو بہانے بھی موجود ہیں. میں ایک اور مثال سے عموماً سمجھاتا ہوں، یہ کیونکہ بچے سن رہے ہیں، وَإِلَّا یہ لفظ کہنا آپ کے سامنے جسارت ہے کہ میں سمجھاتا ہوں. میں تو کووڈ جب تھا جی تو ڈسٹینس بھی رکھنا پڑتا تھا، ماسک بھی لگانا پڑتا تھا، اشارہ تھا، اور ویکسین بھی لگانا پڑتا تھا. کچھ لوگ یہ نہیں کر سکتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کووڈ ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کووڈ ہے ہی نہیں، یعنی میں نے ماسک نہیں لگانا. تو ابھی ہاں اس کے پاس کوئی سائنٹیفک ایویڈنس کچھ نہیں ہوتا تھا کہ کووڈ ہے یا نہیں ہے. ابھی ہمیں اس سے بھی کام نہیں ہے کہ تھا یا نہیں تھا یا کوئی ڈرامہ تھا یا جو مرضی تھا. ٹھیک ہے. لیکن جو انکار کرتا ہے اس کے پاس کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہوتا تھا کہ کووڈ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ماسک نہیں لگانا اس لیے کووڈ ہی نہیں ہے. یہاں سب کو پتہ ہے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے. یا یہ پتہ ہے کہ یہ کسے پتہ ہوگا؟ یہ فقیہ کو ہی پتہ ہوگا. اب فقیہ کے مقابل میں مجھ جیسا کوئی طالب علم بیٹھ کے کہ نہیں یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب ہے، اس کی بات کون سنے گا؟ جس نے واجبات پہ عمل نہیں کرنا وہ کہے گا ہاں اس کی بات میں سنتا ہوں.
رہ گیا کہ مجلس اور ماتم یہ تقریباً اب آپ کے ہاں تو یقیناً نہیں ہوں گی. یہاں پہ ترقی آ گئی ہے، تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں 100% تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہی ہمارے ہاں بھی ابھی تقریباً شہروں میں یہ باتیں نہیں رہی ہیں. دیہاتوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، انٹیریئر میں نہیں ہوتا، تو وہاں ہے یا نہیں پتہ نہیں. باقی امیر المؤمنین جنگ صفین میں جنگ فرما رہے ہیں، سامنے وہ ہے فتنہ جس کو ابھی چند لمحوں کے بعد اگر تحقیق کرتے ہیں تو سارا فتنہ ہی ختم ہو جائے گا، اور اتنے عرصے سے جنگ ہو رہی ہے. امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف. کیا بات، صحابی نے کہا یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ بار بار؟ جنگ ہو رہی ہے اور آپ ہاں؟ آسمان پہ دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ نماز کا وقت تو نہیں. سبحان اللہ. علی لڑتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے نماز. نماز کہاں جا رہی ہے نا؟ یہ چند قدموں کے فاصلے پہ، اور نماز کا وقت ہوا، روک دیا، نماز پڑھی، وہ بھی فرار ہو گیا. تو کہا یہ کیا کیا علی؟ کہا یہ جنگ ہم نماز کے لیے تو کر رہے ہیں، اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ عزاداری نماز کے لیے تو ہے، اور کس کے لیے ہے یہ سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی علی والا ہو اور یہ نہ پتہ ہو کہ علی کو نماز سے کتنا پیار تھا. کیا بات ہے نا؟ وہ ہستی جو شعاؤں کی ہاں، مانند ہے. کسی کو یہ پتہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا. اب کسی کو نماز نہیں پڑھنی ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، کرتا رہے. بہت خوب قبلہ، بہت خوب. سر آخر میں آپ مسلم امہ کے لیے کیا میسج دیں گے کربلا کے حوالے سے، آپس میں بھائی چارے کے حوالے سے، سنی شیعہ تمام جتنے بھی ہمارے اہل مسلم بھائی ہیں، آپ سب کے لیے کیا میسج؟ میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مجھے مغرب میں آ کے آپ لوگوں سے جو پیار ملا ہے، جو محبت ملی ہے، جو توجہ ملی ہے، اور وہ بھی مثلا آپ سے بھی میری پہلی ملاقات تھی. اس سے پہلے ہماری ملاقات نہیں تھی. ابھی کیمرے کے پیچھے بھی جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں سے بھی آپ نے کہا بچپن میں ہم ملے تھے، آپ جب بچپن میں تھے، ہم تو نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً پہلی ملاقات ہے. اتنی محبت، اتنا پیار کیوں مل رہا ہے؟ آپ کی اپنی شخصیت ہے سر. میری کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ صرف اہل بیت سے محبت کی وجہ سے. یہی تو آپ کا ایک یہی تو آپ کی کرم نوازی ہے. ان کا کرم ہے. اس وجہ سے آپ لوگ یہاں رہ رہے ہیں، اور آپ لوگ اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی آل سے شدید محبت کرتے ہیں. یہی راستہ ہے نجات، کرتے رہیں گے. یہی نجات کا راستہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. بہت خوب، بہت خوب. یہاں سب مسلمانوں کو، لیکن ویسٹ میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ، سب سے شدید محبت اللہ سے کرنی ہے. سر بہت قابل خوبصورت تحسین اور بہت خوبصورت گفتگو. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہاں جرمنی تشریف لائے اور آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں بہت فخر ہے آپ پہ. ہم آپ کو دل و جان سے پیار کرتے ہیں. آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جلد، جو آپ کی تھوڑا سا مسئلہ ہے، آپریشن ہوا ہے ابھی، اس کے باوجود آپ ہماری اس بزم میں موجود ہیں. ہماری بزم کیا ہے؟ تو آپ امام زمانے کی بزم، ہمیں ان کے بارے میں بتانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، لاٹ آف تھینکس. معزز سامعین، آج کی پوڈ کاسٹ جناب علامہ انور علی نجفی صاحب کی پیش خدمت ہم بہت مشکور ہیں، شکر گزار ہیں. اس اسٹوڈیو کے بڑے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کو مدعو کیا، اور قبلہ و کعبہ کا یہ میسج آپ نے دنیا تک پہنچایا. قبلہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اتنی خوبصورت گفتگو، اتنا خوبصورت انداز، جس طریقے سے انسان کو سمجھاتے ہیں، اور باخدا میں نہیں، بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو آپ کو سنتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور جب انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں اور میں آج وہاں پہ اس مسئلے میں جا رہا ہوں، ان سے گفتگو بھی ہوگی، اور امام زمانہ کا میسج جو انہوں نے بھی کنوے کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا اور پہنچ جائے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سنت جزاکم اللہ خیر الجزا.